انگریزوں سے پیسے لینے والے بعض ملاؤں نے 18 لاکھ کے تھیلے انگریزوں سے وصول کیے اور انگریزوں کے حق میں فتوے جاری کیے، لیکن ہمارے مسلک والوں نے غداری نہیں کی دین کے معاملے میں۔ جب مسئلہ نیشنل اسمبلی میں آیا غلام احمد قادیانی کا کہ قادیانی کافر ہے، تمام مسالک جمع تھے، تمام مسالک کا اتحاد تھا، لیکن قادیانیوں کے ساتھ بحث کرنے والے کون تھے، مناظرہ کرنے والے کون تھے؟ مفکر اسلام مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق کیا تھا؟ دیوبند کے ساتھ۔ اللہ نے ہر میدان میں سربراہی ان کے سر پہ رکھی، سربراہی ان کو ملی ہے۔ پھر بہاولپور کا مسئلہ آ گیا، ایک استاد تھا جس کا نام مولا خدا بخش الہی تھا، وہ ایک کلاس پڑھا رہا تھا، سامنے بڑا ذہین ترین ان کا شاگرد بیٹھا تھا عبدالرزاق۔ اس نے دیکھا کہ میرا رشتہ دار بھی ہے، بچہ بڑا قابل ہے، اس نے کہا کہ میں استاد نے کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ غلام عائشہ کا رشتہ میں آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ نکاح ہو گیا۔ اس عبدالرزاق کا تعلق قادیانیوں کے ساتھ تھا، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، قادیانیوں نے محنت کی، وہ ایک دن آگے وہ قادیانیوں کے۔ تو بچی کے والد نے کہا کہ جب میں نے آپ کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دیا تھا اس وقت آپ مسلمان تھے، اور اب قادیانی ہو چکا اور قادیانی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، زندیق ہے، لہٰذا میری بیٹی کا نکاح ختم ہو گیا، میں اپنی بیٹی کو گھر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ عدالت میں کیس ہو گیا، بہاولپور کی عدالت، یہ واقعہ ہو رہا ہے احمد بشرقیہ کا، تو بہاولپور کی عدالت میں کیس کر دیا۔ اب قادیانیوں نے سازش چلی جلدی جلدی معاملے کو درم برم کر کے ختم کر دیا۔ دیکھو وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، وہ کیس خارج۔ پھر ریویو میں گئے، نظر ثانی میں گئے، اس وقت کے جو جج تھے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس وقت پورے علماء کو سمجھایا، سارا جو نا آغاز کیا ختم نبوت کا، بر صغیر پاک و ہند کے علماء جمع ہوئے، اب قادیانیت کا مسئلہ کیا کرنا چاہیے، تمام مسالک کو جمع کیا۔ اب مسئلہ بڑا سنگین تھا، جو انہوں نے مسلمانوں کے مد مقابلے میں قادیانیوں نے جو وکیل کھڑا کیا تھا اللہ دیتا، وہ بڑا شاطر آدمی تھا، بڑا تیز آدمی تھا، اور بڑا فلسفہ اور منطق کا ماہر تھا۔ اب کوئی عام مولوی تو ان سے مناظرہ نہیں کر سکتا نا، علمی دین کا علم جاننا اور بات ہے، لیکن مناظر میدان مناظرے میں اترنا، یہ مناظرے کے اصول جو ہے وہ مناظر ہی جانتا ہے کہ اب مخالف کو گرانا کیسے ہے۔ اب کو عام مولوی تو بات نہیں کر سکتا تھا، تمام علماء بیٹھ گئے، سر جوڑا ہوا انہوں نے، اب کس مولوی کو بلایا جائے جو ختم نبوت کا بہاولپور کی عدالت میں جو ہے نا مناظرہ کرے قادیانیوں سے۔ فیصلہ ہوا کہ دارالعلوم دیوبند میں خط لکھا جائے، دارالعلوم دیوبند میں خط لکھا، اور سید خاندان محقق الاثر محدث دورہ خاتم المحدثین ثانی امام بخاری حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ حضرت بیماری کی حالت میں، بڑھاپے کا عالم تھا، دارالعلوم دیوبند سے چلے بہاولپور کی عدالت میں پہنچے اور تمام علماء کو جمع کیا اور ایک جملہ کہا۔ جب علامہ انور شاہ کشمیری عدالت کے کٹہرے میں پہنچے نا، تو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ مفتی اعظم پاکستان شیخ تقی اسماعیلی صاحب کے والد بڑے مفتی تھے، مفتی اعظم پاکستان تھے، تو انہوں نے نا بڑے القابات دیے حضرت انور شاہ کشمیری کو، ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے یہ ہیں فلاں ہیں۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری نے کیا جملہ بولا، فرمایا مفتی شفیع صاحب اگر ہم ختم نبوت کا دفاع نہیں کرتے تو خدا کی قسم ہمارے سے گلی کا کتا بہتر ہے۔ اگر ہم ختم نبوت کا دفاع نہیں کرتے، اور آپ کے القابات اور آپ کی واہ واہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اگر میں ختم نبوت کا دفاع نہیں نہ کرتا تو مجھ سے گلی کا کتا بہتر ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے اس وقت اللہ دیتا مناظر قادیانی سے بحث و مباحثہ کیا، اور اس نے ایسا شاطر آدمی تھا، اس نے مسلم الثبوت کا حوالہ دیتے ہوئے غلط عبارت پیش کی جج کے سامنے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کہنے لگے جج صاحب اس بے ایمان نے دجل سے کام لیا اور جھوٹی عبارت پیش کی ہے۔ تو جج کہنے لگا کہ علامہ صاحب آپ کے ہاتھ میں تو کتاب ہی نہیں ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس نے غلط عبارت پیش کی ہے؟ علامہ صاحب کہتے ہیں 34 سال پہلے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا، اگر بات میری غلط ہو میں شکست لکھنے کے لیے تیار ہوں۔ 34 سال پہلے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا، اگر بات میری غلط ہوگی تو میں شکست لکھ دوں گا۔ جب دیکھا گیا تو واقعی قادیانی نے جھوٹی عبارت پیش کی تھی۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت وہ مقدمہ چلا، 9 سال تک یہ مقدمہ چلتا رہا، اور ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ جب وہ مرزا قادیانی کا ماننے والا اللہ دیتا نکلنے لگا نا عدالت سے باہر، تو علامہ انور شاہ کشمیری نے ایسے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا او اللہ دیتے، اگر تو یہ سمجھتا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا، اسی وقت عدالت کے کٹہرے میں تجھے میں آگ میں جلتا ہوا قادیانی کو دکھا دوں۔ اس وقت جج اس نے بھی 60 صفحات پہ کتاب لکھ دی ہے، جو مقدمہ مناظرہ ہوا تھا، اس نے لکھا ہے کہ انور شاہ کشمیری جس جلال میں آئے تھے نا، اور اللہ کے جو انوارات اس پہ ہو رہے تھے، اگر وہ اللہ دیتا کہہ دیتا کہ دکھا دو قادیانی واقع آگ میں جل رہا ہے، تو انور شاہ کشمیری نے اس وقت قادیانی کو آگ میں جلتا دکھا دینا تھا۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دی. ختم نبوت کا مسئلہ تھا وہ مسلمانوں کے حق میں ہوا, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی, قادیانی کو شکست دی. اللہ تعالیٰ نے اس مسلک علماء دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں جو نا کلیدی کردار انہوں نے ادا کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ سربراہی ان کو عطا کی ہے اور ہر میدان میں کام کیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیے اور حال حق کے ساتھ وابستہ. اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ رکھے, قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ حشر فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ.